بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو نظم سفر ہو رہا ہے کہ بند نمبر 1-2 سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو نظم سفر ہو رہا ہے کہ بند نمبر 3-4 سے متعلقہ کام سمجھایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ بند نمبر 3، جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ خوش پوش اچھے لباس والا، گیسو سر کے بال، سوارے ہوئے ٹھیک کیے ہوئے، مال چہرے پہ مارنا یعنی چہرے پر بناؤ سنگھار، سوٹ دھارنا یعنی سوٹ پہننا، گھڑی بھر تھوڑی دیر، حلیہ حالت دیگر بدل رہا ہے۔ اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس میں ایک ایسا نوجوان بھی سوار تھا جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور سر کے بڑے بڑے بال تھے جو اس نے سنوارے ہوئے تھے، اور اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے یعنی بڑھانے کے لیے اپنے چہرے پر بناؤ شنگار بھی کیا ہوا تھا، اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بہت ہی قیمتی تھے، اور جس اندازہ ہوتا تھا کہ کسی کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ ہے، مگر جب بس کی بھیڑ میں پھنسا تو ہر چیز برابر ہو گئی، یعنی سنورے ہوئے بال ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کسی گھونسلے کے تن کے آپس میں الجھے پڑے ہوں، اور پسینے میں شرابور ہو کر چہرے پر جو بناؤ شنگار کیا ہوا تھا وہ چہرے کی قدرتی خوبصورتی کو مان کر رہا تھا، اور اس نے جو قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا اس کی استری ختم اور جگہ جگہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کئی دن گزر گئے ہوں اس نے سوٹ نہ دھویا ہو اور نہ استری کیا گیا ہو۔ اس نوجوان کا حلیہ نکل آیا تھا کہ جو پہلے حلیے سے بالکل مختلف تھا، اور یوں لگ رہا تھا یہ پہلے والا انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ یہ سارا قصہ اس نوجوان کا اس وجہ سے پیش آیا کہ یہ کراچی کے ایک عام بس میں سفر کر رہا تھا۔ بند نمبر 4، جو گردن میں کالر تھالر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ پر خطر خطرے سے بھرپور، کدھر استفہامیہ کہاں۔ اس بند میں شاعر بس کے اندرونی حالات بتا رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے بس میں اتنی بھیڑ تھی کہ بعض لوگوں کی قمیص کا کالر آدھے سے آدھا یعنی جدا ہو کر لٹک رہا تھا، اور شاعر نے لٹکے ہوئے کالر کو لر کہا ہے، اور بعض لوگ سبزی کی خرید و فروخت کر کے آئے تھے، ان کے پاس ٹماٹروں کے تھیلے تھے، چونکہ سبزیوں میں ٹماٹر ایک نازک سبزی ہوتی ہے اس لیے ان کا تو جوس نکل گیا، یعنی وہ سارے کے سارے کچلے گئے تھے۔ کچلے ہوئے ٹماٹر کو شاعر نے ٹر کہا۔ اور ایک مسافر ایسا سوار تھا کہ اس نے بغل میں مرغا دبایا ہوا تھا، مگر وہاں تو ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، اس لیے جب اس مسافر نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے مرغے کو دیکھنا چاہا، مرغا غائب، اس کی بغل میں تو صرف ایک پر ہی بچ گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے جوں جوں سفر طے ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی سفر کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھتے جا رہے تھے، اور یہ سارا قصہ شاعر کو دوران سفر
कराची की बस में पेश आया। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप बंद नंबर 3, 4 की तशरीह आप समझ गए होंगे। अगर किसी को फिर भी लिखने में दुश्वारी हो तो ये मैं तारीरी शक्ल में आप देख रहे हैं। बंद नंबर 3 हल लुगत तशरीह, ये बकिया हिस्सा बंद नंबर 3 की तशरीह का, बंद नंबर 4 हल लुगत और बंद नंबर 4 की तशरीह। जो मैंने तशरीह बंद नंबर 3, 4 की समझाई है, अगर उसे लिखने में दुश्वारी हो तो आप जो तारीरी शक्ल में देख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपने बंद नंबर 3, 4 की तशरीह को याद भी करना है।